اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، انتقام لینے میں نہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ دھوپ کا تو بس نام ہی بدنام ہے، جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ اپنے بارے میں برا مت سوچیں، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا۔ اپنا وہ ہے جس سے کھل کر باتیں کی جائیں، نہ کہ سنبھل کر۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ بڑا کام وہی شخص کرتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ کل ایک گاڑی پر لکھا ہوا تھا، کاش ہم دونوں ایک ساتھ ہوتے۔ مجھے کافی دیر بعد سمجھ آیا۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ سب سے عظیم عورت وہ ہے جو صرف اپنے بچوں کے خاطر اس مرد کے ساتھ گزارا کرتی ہے جو اس پر ظلم کرتا ہے، بلا وجہ پابندی لگاتا ہے۔ گھر میں والدین کی آواز بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ خاندانی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ بزرگ نے بولا، خاندانی لوگ آسانیاں بانٹتے ہیں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں، کیونکہ جیسی نسل ویسی فصل۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے اور اس فن کا نام ہے برداشت۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ لوگوں کی مثال بھی ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور اپنا آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ زندگی جینی ہے تو آگے دیکھیں، زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ مشکلات سے نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکلات ہی دراصل انسان کو انسان بناتی ہے۔ جس نے لالچ کو عادت بنا لیا، اس نے اپنے آپ کو عیب دار بنا لیا۔ جو شخص تم پر غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک والدین زندہ ہیں۔ اگر کسی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ تلخ حقیقت، لڑکیاں باپ کی غریبی برداشت کر لیتی ہیں مگر شوہر کی نہیں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آئے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ جو چراغ اپنے لیے جلتا ہے وہ صرف آگ ہے اور جو دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ نور ہے، وہ روشنی ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو،
کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ شکر کرتے رہو، نعمتیں تم پر قائم رہیں گی۔ عورت کی وفا کا پتہ تب چلتا ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفا کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے پاس سب کچھ ہو۔ جب آپ ننگے پاؤں ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ اگر ہمارا اخلاق صرف مند پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔